الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي كان موجودا قبل حدوث الأشياء ويبقى بعد فناء الأشياء تفرد بالأولية والقدم ووسم كل شيء ما عداه بالفناء والعدم كما قال عز شأنه كل شيء هالك إلا وجهه وكل نفس ذائقة الموت وكل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب ما قدر الله حق قدره ان اللہ لقوی عزیز اللہ یصطفی من الملائکہ رسلا ومن الناس ان اللہ سمیع بصیر۔ تمام تعریفیں مالک و خالق و رازق اللہ رب العزت کے لیے ہیں، جس کریم مالک نے اپنے بندوں کو آپس میں ایک دوسرے کے احوال سے آگاہ رکھنے کے لیے اور ایک دوسرے پر جو فرائض ہیں ان سے آگاہی کے لیے دین مبین جو دین اسلام ہے اس کی تجدید کے لیے ایک عبادت اپنے بندوں کے نام کی، اس عبادت کا نام ہے نماز جمعہ۔ کریم چاہتا ہے کہ میرا بھولا ہوا بندہ مجھے یاد کرے، میرا بھولا ہوا بندہ اپنی قبر کو یاد کرے۔ میرا بندہ دنیا سے اتنی محبت کر بیٹھا ہے، اسے وقت فرصت نہیں ملتی کہ وہ مسجد میں آ کر بیٹھے اور اللہ کی بارگاہ میں اپنے ہاتھوں کو پھیلائے۔ اللہ نے اس عظمت کو پانے کے لیے بندہ کے لیے آج کا دن مختص کیا ہے، اس لیے حکم ربانی ہے۔ ائمہ خدا علیہ السلام کی روایات سے کتابیں، کتب، بڑے بڑے لائبریریاں بھری پڑی ہیں کہ جس میں اللہ چاہتا ہے کہ جمعہ کے دن میرا بندہ سب اپنے کاموں کو ترک کر دے اور رب کی تسبیح کرے۔ اور رب نے جس دین کو اپنے بندے کے لیے پسند کیا اس دین کے حلال کو بھی سمجھنے کی کوشش کرے اور حرام کو بھی سمجھنے کی کوشش کرے۔ حرام سمجھ آئے گا تو اس سے انسان اپنے آپ کو دور رکھ پائے گا، حلال کو پرکھے گا تو انسان حلال سے محبت فرمائے گا۔ اور اللہ رب العزت کا دین حاج صاحب قبلہ اتنا عظیم ہے، انسان روتا ہے، مجھ جیسا طالب علم دھاڑے مارتا ہے کہ اتنی اللہ نے لمبی زندگی عطا کی، پھر بھی اس کے قرآن جیسے عظیم آئین سے انسان زیادہ آگاہ نہ ہو سکا۔ انسان نے قرآن کو اہمیت نہ دی۔ وہ آیت آپ کے ذہن اور آپ کے ذہنوں کو منور کرنے کے لیے پیش کرتا ہوں۔ کتنی بڑی بات ہے، دکھ کی کہانی ہے، اللہ ہو کر اپنے بندوں کے سامنے اپنے ارمان
اپنا ایک دکھ پیش کر رہا ہے۔ ما قدر اللہ حق کا قدر ہے، اے میرے بندے میں نے تو تجھے بڑی عزت دی، اتنی بڑی کائنات کو تیرے لیے خلق کیا، میں نے تمہیں کیا کیا نہیں دیا، لیکن تو نے اپنے رب کی قدر نہ کی۔ اللہ کہ بلا اس سے بڑھیا جملہ، اور اللہ نے یہ حکم بار بار نازل فرمایا۔ کیا فرمایا؟ ما قدر اللہ حق کا قدر ہے۔ تو میں کہنا چاہتا ہوں جو میں سمجھا ہوں، فرمایا میں نے تجھے جہالت سے نکالا اور تجھے دامن مرتضی میں جگہ دی۔ اللہ نے بت پرستی سے تمہیں نکالا، تمہیں اپنے سجدے کے لائق کیا، پھر بھی تو نے بھی اپنے رب کی قدر نہ کی، پھر بھی تو نے اللہ کا شکر نہ کیا۔ آپ دیکھیں کتنی ناشکری ہے، اور ہم اس ناشکری کے ناصور کو ختم کرنے کے لیے کتنا امر بالمعروف کر رہے ہیں، کتنا نہی عن المنکر بجا لا رہے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو، ضرب مثل فاستمعوا لہ، بندو اے لوگو اللہ کی بات کو توجہ سے سنو، کانوں کو لگا کے سنو، اپنی ساری کی ساری سماعت کو رب کے حکم کی طرف آگاہ کرو۔ کیا سنیں؟ یا ایھا الناس، اے لوگو، ضرب مثل، اللہ آپ کو ایک مثال کے ذریعے سمجھانا چاہتا ہے۔ وہ جانتا ہے نا، جس نے ہمیں عقل دیا، شعور دیا، وہ جانتا ہے کہ رب کا یہ بندہ کیسے سمجھے گا۔ رب نے فرمایا تیرا رب تجھے ایک مثال کے ذریعے سمجھاتا ہے۔ مالک کیا؟ ان الذین تدعون من دون اللہ، میرا بندہ تو نے دوسرے معبودوں کو پکارنا شروع کر دیا، اللہ کے ہوتے ہوئے تو اور اسے مانگنے لگ گیا۔ اللہ کے قرآن میں بڑے بڑے قصے ہیں، کہانیاں ہیں، وہ ہدایت ہیں۔ اللہ نمونے پیش کرتا ہے نا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کتنا عرصہ اللہ نے اولاد نہ دی، تو اللہ نے خدا کے علاوہ کسی سے اولاد بار بار اللہ کی رحمت کی طرف اپنے بازوؤں کو بلند کرتے رہے، اپنے دل کی پاکیزگی کو رب کی یاد میں ہمیشہ نور وحدانیت بخشتے رہے۔ اللہ اپنے بندے کو کیسی حضرت زکریا علیہ السلام کی طرف دیکھو، جب اسے اولاد کی ضرورت تھی تو وہ مجھے پکار رہا تھا، اس نے کبھی میرے علاوہ کسی کے دروازے پہ جانے کی زحمت، میں اللہ ہوں، میں تمہیں مثال کے ذریعے خدا فرماتا ہے، جنہیں تم پکارتے ہو، جن کے پاس تم جاتے ہو، لن یخلقوا ذبابا، وہ تو ایک مکھی کو بھی خلق نہیں کر سکتے۔ کتنی بڑی مثال! اللہ نے چھوٹی سے چھوٹی مخلوق کی طرف حضرت انسان کو متوجہ کیا، جن سے تم مانگتے ہو، جن کے پاس تم جا کر مرادیں، بڑی بڑی منتیں مانتے ہو، ذرا کبھی تم نے سوچا یہ کام تو خالق کے ہیں، یہ کام مخلوق کے؟ لن یخلقوا ذبابا، یہ تو جن کے پاس تم جاتے ہو اپنی مرادیں لے کر، منتیں مانتے ہو، بڑا پیر انہیں مانتے ہو، بڑا تمہیں تعویذ سے محبت ہے، وضو کر کے تم مصلی پہ نہیں آتے، تمہیں تو علی ولی کے سیرت پہ عمل کرنا چاہیے تھا۔ کیا مولا امیر علیہ السلام اپنے شیعوں کو تعویذ دیتے؟ بس انہیں دم پر زندگی گزارنے کا ڈھنگ سکھاتے، یا مولا متقیان اپنے شیعوں کو
قرآن کی تلاوت کے ذریعے ہر بلا کا مقابلہ کرنے کا ڈھنگ سکھاتے ہیں۔ یہ باتیں بڑی کڑوی ہوتی ہیں لیکن میٹھی بھی بہت ہیں اگر انسان سمجھے۔ پھر اللہ نے اس سے زیادہ والا وج تماؤلہ فرمایا یہ سارے کے سارے اگر مل جائیں تو یہ اتنے کمزور ہیں، اتنے بے بس ہیں، اتنے محتاج ہیں، سارے مل کر بھی ایک مکھی کو خالق، تم ان سے بیٹے مانگتے ہو، تم ان سے زندگیاں مانگتے ہو، یہ تمہیں کیا ہو گیا؟ پھر رب نے آگے ارشاد فرمایا وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا، یہ تو اتنے کمزور ہیں میرے بندے، میری مخلوق، حضرت انسان کی بات ہو رہی ہے کہ اس کے کھانے پہ، اس کی شے پہ اگر یہی کمزور مخلوق میری مکھی آ کر بیٹھ جائے اور جس شے پہ بیٹھتی ہے نا اس شے میں سے کچھ حصہ ان کے پاؤں پہ لگ جاتا ہے، ان کے پروں پہ لگ جاتا ہے، لا یستنقذوہ منہ، وہ تم ان کے پاس جاتے ہو اپنی سب کچھ تمنائیں لے کر، جو ایک میری مخلوق مکھی سے اپنی شے کو واپس کرنے کی قدرت بھی نہیں رکھتے۔ قرآن پڑھا کرو، کسی انسان میں یہ طاقت ہے کہ اس مکھی سے مثلاً وہ دہی کھا رہا تھا اس پہ بیٹھ گئی، یا کوئی اور سالن ہے اس پہ مکھی بیٹھ گئی، ہیں جن کے پاس تم جاتے ہو کیا وہ یہ قدرت رکھتے ہیں کہ اس اللہ کی کمزور مخلوق سے اس شے کو واپس لے سکیں جو ان کے پاؤں کو لگی ہوئی ہے، ان کے پروں کو جس نے چھو رکھا ہے؟ میں ایک جملہ کہتا ہوں کیونکہ میں نے بی بی کی عظمت کے چند جملے آپ کے سامنے پیش کرنے ہیں، لیکن آئے کی بات یاد رکھیں، بہت وہ کہتے ہیں ضرورت ہے اس چیز کی کہ میرے دوستو بار بار پڑھا کرو کہ اللہ رب العزت نے ہر نماز میں سورۃ الحمد کو پڑھنے کا حکم کیوں دیا۔ قبلہ آپ اس کی طرح متوجہ ہوں گے نا، میں ایک جملہ کہتا ہوں پڑھے لکھے جوانوں کے لیے، دوستوں جب آپ قبر میں جا کر لیٹیں گے نا تو تلقین پڑھا کرو، سب سے پہلے اللہ کے ملائکہ جو آپ سے سوال کریں گے کیا کہیں گے؟ من ربک، تیرا رب۔ تم نے اور ہم نے کبھی نہ سوچا ملائکہ یہ کیوں نہ کہیں گے کہ تمہارا اللہ کون ہے، تمہارا خالق کون ہے، تم کس کی مخلوق ہو؟ وہ کیا کہیں گے؟ من ربک۔ آج تو لوگوں نے مخلوق کو رب کہنا شروع کر دیا۔ جب تم قبر کے بستر پہ لیٹ جاؤ گے، جب فرشتے آئیں گے تم سے پوچھیں کہ من ربک، وہاں کیا جواب دو گے؟ بس میں پڑھتے پڑھتے اس نتیجے پہ پہنچا، علماء کی جب کتب پڑھی تو سمجھ آیا کہ رب اس ذات کو کہتے ہیں جو کسی شے کو خلق کرنے سے پہلے اس کے رزق کو پہلے خلق کرتا ہے۔ غور کریں آپ، رزق مقدم، مخلوق مؤخر۔ اللہ اس کائنات میں جب بھی کسی مخلوق کو خلق کرتا ہے اس مخلوق کے وجود سے پہلے اللہ اس کے رزق کو خلق کرتا ہے۔ مثلا دلیل ہے، ڈاکٹر صاحبان موجود ہیں، بچہ پہلے پیدا ہوتا ہے جہاں اللہ رب العزت اس کی ماں کی چھاتی میں اس کے لیے بہترین خوراک جو دودھ کی نہر ہے وہ اللہ پہلے جاری کرتا ہے یا بچہ پہلے پیدا ہوتا ہے؟ بچے کے پیدا ہونے سے پہلے وہ رزق خلق کرتا ہے، مخلوق کو بعد میں۔ تو خدا را خبردار، اپنے عقائد کو درست کریں، اللہ کے علاوہ کوئی رازق نہیں ہے۔ تو آپ جب پڑھیں گے، اس لیے وہاں کہا جائے گا جب انسان
मन रब्बुक, ओ बंदे जिसने तेरे लिए रिज़्क को पहले खल किया और तुझे बाद में खल किया, तू हराम से कैसे मोहब्बत करने लग गया? आज वही हलाल और हराम की तो जंग है। अगर हलाल से मोहब्बत थी, अल्लाह ने जो रिज़्क का जिम्मा लिया, बंदे ने अल्लाह पे भरोसा किया, जिंदगी ऐसे गुजार कर सो गया, तो आज कोई परेशानी नहीं है, कोई वो मुज़तरब नहीं होगा, वो कहेगा वो मेरा रब है। वो कैसे भूल सकता है जिसने मुझे मुस्तफ़ा जैसा आका दिया हो, मुर्तज़ा जैसा इमाम दिया हो, हसन जैसा मौला दिया हो, जिस इमाम मजलूम का मैं आज़ादार हूं। ये सब उसी का तो करम है, और क्या है। तो मेरे दोस्तों, इसलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बार बार अपने कुरान में इरशाद फरमाता है। कभी आप गौर करें, हैं क्या करें, अल्लाह को ये क्यों कहना पड़ गया, मा कदरुल्लाह हक का कदरे। मेरे बंदे, मैंने तेरी हिदायत के लिए 14 हादियों का बंदोबस्त किया, और 15वां हादी कुरान है। जिस उम्मत के पास 15 हादी मौजूद हूं, एक किताब हो उसको पढ़ाने वाले 14 हूं, और उसी एक किताब में अल्लाह ने पूरे मकतब को बंद कर दिया हो, तो वो उम्मत कैसे गुमराह हो सकती है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको तौफीक अता फरमाए, ताकि हम अल्लाह जो ये हमारे सामने आकाम बयान कर रहा है, कहीं हम इस लिस्ट में शामिल ना हो जाएं कि अल्लाह हमसे मुखातब हो, ऐ मेरे बंदे, मैंने तो तुझे आज़ादार बनाया, मातमी बनाया, फिर भी तूने अल्लाह की कदर ना की। हमें इससे बचना चाहिए। अम्मा बाद, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहु समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद।